السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حبشہ ہجرت کرنے کی کچھ حکمتیں۔ بعض مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے کفر کی جگہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ پر چلا جائے جہاں وہ آزادانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان و مال اور وطن قربان کرنا بھی دین کے بنیادی امور میں شامل ہے، کیونکہ اگر دین ہی ختم ہو گیا تو جان و مال یا وطن کا کیا فائدہ۔ یہ چیزیں دین کے تابع ہیں، دین ختم ہونے کے بعد یہ چیزیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگر دین مضبوط ہو، اس کی شان و شوکت بلند ہو، معاشرے میں اس کے ارکان مستحکم ہو اور دلوں میں اس کے عقیدے مضبوط ہوں تو دین کے راستے میں جو چیز بھی صرف ہو جائے، مال ہو یا زمین یا وطن، وہ پہلے سے زیادہ قوی بن جاتی ہے، کیونکہ شرف، قوت اور بصیرت کے انوار اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہجرت بذات خود تکلیف اور مصیبت کا مجسمہ تھی، لیکن یہ سب کچھ اور مال اور وطن کی قربانی دین کی خاطر ہے۔ یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت اس وقت تک گوارا کر لی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ جاتی۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایسے پرآشوب حالات میں غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہو جیسے نجاشی جو عیسائی تھے، یا وہ مشرک ہوں جیسے واپس آنے والے مسلمان بعض مشرک سرداروں کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی پناہ اور حمایت حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی کے وقت مطعم بن عدی کی پناہ حاصل کی تھی۔ اسی طرح عبید اللہ بن جحش کے مرتد ہو جانے میں بھی عبرت و نصیحت کا سامان ہے۔ اس کا ارتداد مسلمانوں کے لیے شدید صدمے کا باعث تھا، کیونکہ وہ پہلے موحدین میں شمار ہوتا تھا، پھر وہ مسلمان ہوا اور اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، لیکن وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے کہا کرتا تھا، ہمیں سب کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ گیا، تم آنکھیں چھپکاتے رہ گئے۔ دراصل کتے کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد جب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں انہیں جھپکاتا ہے، پھر دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس نے یہ مثال اپنے آپ پر اور مسلمانوں پر چسپاں کی تھی۔ تو یہ تھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی کچھ حکمتیں۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رہ کر اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔